اشرقت نفسي بنور من فؤاد. سامعین محترم، زندہ قومیں وہ اپنی تاریخ کا تعین کرتی ہیں. زندہ قومیں اپنے سال اور اپنی تاریخ کو منعقد کرتی ہیں، ان کو مقرر کرتی ہیں. اور زمانہ قدیم سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ مشہور واقعات کے ذریعے اپنی تاریخ مقرر کرتے تھے. لوگ بادشاہوں کی بادشاہت کے عروج و زوال سے اپنی تاریخ مقرر کرتے تھے. اور اسی طرح یہود نے بیت المقدس کی ویرانی سے اپنی تاریخ کا آغاز کیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد سے اپنی تاریخ کا آغاز کیا، تاریخ کو مقرر کیا. اور عرب لوگوں نے واقعہ فیل سے اپنی تاریخ کو مقرر کیا اور تاریخ کا آغاز کیا. اور اسلام نے بھی سن ہجری، ہجرت کے بعد سے سن ہجری ایک سال کا ایک تاریخ کا انعقاد کیا اور اس کو لے کر اسلام چلا. یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے وقت کو، اپنی تاریخ کو، اپنے سال کو مقرر کرتے ہیں. لیکن آج بہت ساری تاریخیں، بہت سارے سن، بہت سارے سال اس دنیا میں رائج ہیں، اور ان میں سے جو ایک مشہور ہے وہ ہے عیسوی سن، جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کو مقرر کیا اور اس سے اپنی تاریخ کا آغاز کیا. اور یہ سن آج پوری دنیا میں تقریباً رائج ہے. اور اس سن کا آغاز جنوری کے مہینے سے ہوتا ہے اور اختتام وہ دسمبر کے مہینے میں آگے ہوتا ہے. المیہ یہ ہے کہ آج یہی نظام، یہی تاریخ یہ مسلم ممالک میں بھی بالکل عام رائج ہے. اور اسلامی مہینے، اسلامی سال، اسلامی تاریخ وہ صرف برائے نام استعمال کی جاتی ہے، لیکن جو عمومی ہماری تاریخ جو رائج ہے وہ عیسوی سن کے مطابق ہے. اور عیسوی سن اس کی آخری تاریخ 31 دسمبر کو لوگ نیو ایئر کی سیلیبریشن کرتے ہیں. اس کے لیے تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے. لوگ اس کو مناتے ہیں، رات 12 بجے تک انتظار کرتے ہیں. جیسے ہی اگلا سال شروع ہوتا ہے تو اس پر بھی تقریبات کی جاتی ہیں، مختلف قسم کے کام کیے جاتے ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پر بھی کبھی بحث کریں گے. آج کا میرا مقصد اس موضوع کو بیان کرنے کا کہ چاہے اسلامی سال ہو یا عیسوی سال ہو، وقت تو وقت ہی رہتا ہے. اور وقت کی اہمیت اسلام نے بہت زیادہ بیان کی ہے. یہ وقت اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. عیسوی سن کہ جو ہمارے ملک میں، ایک اسلامی ملک میں عام رائج ہے، اس کا آج آخری دن ہے. آج 31 دسمبر ہے. یہ آخری دن اس سال کا اور آخری رات آنے والی یہ اس سال کی آخری رات ہے. جو ایک بہترین تاجر ہوتا ہے، ایک سمجھدار تاجر ہوتا ہے، وہ اپنے سال کا جب حساب کرتا ہے تو آخری دن میں آ کے اپنے کھاتے، اپنی اکاؤنٹ بک جو ہے اس کو لے کے بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں نے اس سال میں اتنا منافع کمایا اور میں نے اس سال میں اتنا اپنا نقصان کروایا، اتنی میں نے انویسٹمنٹ کی، اس میں سے اتنا مجھے منافع ملا، اتنا میرا نقصان ہوا. وہ اپنی غلطیوں کو، کمی کوتاہیوں کو دیکھتا ہے
کہ جو میرا نقصان ہوا وہ کس وجہ سے ہوا، کہاں پر آ کر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی، کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے میرا مالی نقصان ہو گیا. اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون کون سے ایسے مواقع تھے کہ جہاں پر میں انویسٹمنٹ کرتا تو اس سال میں مجھے زیادہ منافع ہو سکتا تھا. ایسے تاجر کو ہم بڑا سمجھدار اور بڑا زبردست تاجر تسلیم کرتے ہیں. یہ تو ہے دنیا کا معاملہ کہ آخرت کے معاملے میں جس کی کوئی بکت ہی نہیں ہے، کوئی قدر نہیں آخرت کے معاملے میں دنیا کی زندگی کی. لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب سال کا آخری دن آیا، ایک تاجر جو سمجھدار تاجر ہے وہ اپنے مال کا تو سارا حساب کرتا ہے، لیکن ہم مسلمان کیا ہم سال کے آخری دن اپنے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں کہ ذرا رات کو کچھ دیر میں بیٹھوں، اپنے کھاتے کو کھولوں، دیکھوں کہ اس سال میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، دیکھوں کہ اس سال میں مجھ سے کتنے گناہ سرزد ہوئے ہیں، میں یہ دیکھوں کہ اس سال کون سی ایسی کمیاں کوتاہیاں تھیں، کون سی ایسی غلطیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہو گیا، اپنے خالق حقیقی سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے. وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے میں اپنے خالق سے دور ہو گیا، اور وہ کون سے ایسے نیک کام تھے کہ جو اس سال میں کر سکتا تھا، اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے وہ کام میں نے نہیں کیے. کبھی ہم نے یہ کھاتا بھی کھولا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اپنے نامہ اعمال کو کھول کے دیکھو، آج تم سے بڑا محاسب کوئی نہیں. خود فیصلہ کرو کہ میری نیکیاں زیادہ ہیں یا میرے گناہ زیادہ ہیں، میں نے اچھے کام زیادہ کیے ہیں یا برے کام زیادہ کیے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ فیصلہ ہم سے کروائیں گے کہ خود اپنے نامہ اعمال کو دیکھو، اپنی سیاکاریاں دیکھو تو صحیح کہ دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم قیامت کے دن سے پہلے ہی اس دنیا کی زندگی میں اپنے نامہ اعمال کو کھول دیں، اپنے پورے سال کو ٹٹول کے دیکھیں، ایک ایک مہینہ، ایک ایک تاریخ، ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ، ایک ایک لمحہ اس کو ذرا ٹٹول کے دیکھیں کہ اس سال میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے ایسے مواقع میرے سامنے آئے کہ جن میں نیکی کر سکتا تھا لیکن میں نے اپنی غفلت، اپنی سستی کی وجہ سے ان مواقع کو ضائع کر دیا. یہ سارا حساب کرنے کا آج دن ہے، کیونکہ ہمارے ممالک کے اندر یہ ایک رائج ہے یہ سسٹم، اس کے مطابق سال کا آج آخری دن ہے. ہر کوئی اپنے اکاؤنٹ کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اکاؤنٹ برابر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرا کھاتا وہ کلیئر ہو جائے. تو آئیے ذرا ہم اپنی آخرت کا کھاتا بھی تو کھول کے دیکھیں، وہ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ نہیں. اپنی آخرت کے کھاتے کو کھولیے، دیکھیے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اس سال میں نے ان کا حق مانا، کتنے ایسے یتیم بچے کہ جن کے سروں پر میں ہاتھ رکھ سکتا تھا لیکن میں نے جان بوجھ کر ان کے سروں پر ہاتھ نہیں رکھا، کتنے ایسے لوگ جن کی میں مدد کر سکتا تھا لیکن میں نے مال کی محبت میں، مال کو اکٹھا کرنے کی لالچ میں نے ان کی مدد نہیں کی. کتنے ایسے نیکی کے مواقع تھے کہ جن کو میں اختیار کر سکتا تھا لیکن میں نے اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے ان مواقع کو چھوڑ دیا. اور اس کے بعد اگلا کام جو کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ جو ہو گیا اس پر معافی مانگ لے اللہ رب العزت سے کہ اللہ جو سال گزرنے والا یا گزر رہا ہے اس میں حق ادا نہیں کر سکا تیری بندگی کا، اے اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو معاف کر دے. آئندہ سے وعدہ میں کرتا ہوں کہ اگلا سال وہ میرا اگلا سال تیری عبادت کا سال ہوگا، کیونکہ یہ زندگی، یہ مہلت کوئی پتہ نہیں یہ کب ختم ہو جائے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا. یہ تزکیہ نفس ہے کیا؟
تزکیہ پاکیزگی کو کہتے ہیں اور نفس انسان کی جان کو کہتے ہیں. جس شخص نے اپنی جان کو گناہوں سے پاک کر لیا، نیکیوں کی طرف راغب ہو گیا، نیک کام شروع کر دیے، وہ انسان کامیاب ہو گیا کیونکہ اس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا. اور جنت میں لے جانے کے لیے جو اللہ رب العزت نے شرط رکھی ہے، وہ شرط بھی تزکیہ نفس کی شرط ہے. اللہ رب العزت سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکی، کہ باغات ہیں اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ اس میں رہنے کا موقع ہے کہ کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، کبھی وہ نہریں خشک نہیں ہوں گی، ان کے پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے. ایسے باغات اللہ رب العزت نے تیار کیے ہیں، لیکن وہ ملیں گے کسے؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ اس کو ملے گا، یہ اجر، یہ باغات، یہ نہریں، یہ ہمیشہ کی زندگی، یہ کسے ملے گی؟ من تزکیٰ، جو اپنے آپ کا تزکیہ نفس کرے گا، جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے گا، اپنا محاسبہ کرے گا. اور اللہ رب العزت نے سورہ مومنون میں فرمایا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سوچا ہے کہ تم ایویں دنیا میں بھیج دیے گئے ہو، کوئی مقصد نہیں تمہارا، اور پھر تم اللہ رب العزت کی طرف واپس بھی نہیں آؤ گے؟ یہ صرف اللہ رب العزت نے کچھ لمحوں کی مہلت دی ہے. کبھی یہ لمحے 1-2 دن میں ختم ہو جاتے ہیں، کبھی یہ لمحے 60-70 دن تک چل جاتے ہیں، کبھی یہ لمحے 60-70 سال تک چل جاتے ہیں، کبھی یہ 100 سال 150 سال، لیکن آخر آ کر یہ لمحے ختم ہو جاتے ہیں. اور کامیاب شخص وہی ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو درست کر لیا، اپنا جو وقت ضائع ہو چکا تھا اس پر معافی مانگ کے آنے والے وقت کو بہتر کرنے کا وعدہ کر لیا کہ اللہ جو گزر گیا اس پر معاف کر دے، جو آنے والا ہے اس کو تیری فرما برداری اور تیری اطاعت میں گزاروں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اور نامراد، ناکام اور خسارے والا، نقصان والا شخص ہے وہ من دساها، جس نے اس نفس کو مٹی میں ملا دیا. مطلب کہ اس کی پرواہ نہیں کی، گناہوں میں لگا ہے تو لگا ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، کب یہ سانس رک جائے، کب یہ دل کی دھڑکن بند ہو جائے، آنے والا سانس آئے نہ آئے، اسے کوئی پرواہ نہیں. وہ اپنے گناہوں میں، اپنی سازشوں میں، اپنے برے کاموں میں وہ بالکل مگن پھر رہا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں. تو پھر ایسا شخص قد خاب، وہ شخص نامراد ہو گیا، وہ خسارے والا، نقصان والا شخص ہے. اور وقت کی قدر کیجیے، یہ وقت اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اس دنیا میں سب سے بلند و بالا ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور اللہ رب العزت اگر کوئی بات کہہ دے تو اس میں کچھ ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ کون ہے کہ جو اللہ رب العزت سے زیادہ سچی بات کرنے والا؟ وہ اللہ رب العزت کہ جو صرف عام سے الفاظ میں بھی بات فرما دیں تو اس بات میں شک کی گنجائش نہیں ہے. وہ اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں وَالْعَصْرِ، زمانے کی قسم. اس کی اہمیت کا اندازہ تو لگائیے آپ کہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العزت جیسی بلند و بالا ذات اس وقت کی قسم اٹھا رہے ہیں والعصر. لیکن آج ہم اس وقت کو دھڑا دھڑ ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ غفلت کا شکار ہیں، وہ خسارے میں جا رہے ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے. الصحت والفراغ، ان میں سے ایک نعمت وہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ صحت، تندرستی ہے، اور دوسرا وہ فارغ وقت ہے. یہ 2 نعمتیں
نعمتیں ایسی کہ انسان سے چھن جائے تو انسان کی زندگی وہ دوبر ہو جاتی ہے، انسان اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے۔ آپ کسی بیمار سے پوچھ کے دیکھیں کہ جو شخص اپنے بستر سے ہل نہ سکتا ہو، وہ ہر وقت اپنے دل میں یہ خواہش کرتا ہوگا کہ کاش مجھے موت ہی آ جائے تاکہ اس بیماری سے میری جان چھوٹ جائے۔ اور اسی طرح اگر وہ شخص مصروف ہے، اس کے پاس ایک سیکنڈ کا بھی وقت نہیں ہے، تو آپ اس سے ذرا پوچھ کے دیکھیں کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو نعمتیں، ان کے بارے میں اکثر لوگ وہ غفلت کا شکار ہیں اور اس کی وجہ سے خسارے میں جا رہے ہیں۔ اور یہ دنیا جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے، یہ دنیا آخرت کے لیے ایک کھیتی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ پاکستان ایک زرخیز ملک ہے کہ جس میں بہت سارے کسان بھی رہتے ہیں۔ کسان اگر فصل گنے کی بوئے اور پھر یہ سوچے کہ یہاں سے گندم نکلے گی، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ کسان ایک وہ زمین میں گنا بوئے اور یہ سوچے کہ اب یہاں گنے کی بجائے گندم نکل آئے گی اور میں اس کو نکال کے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر لوں گا، کیا ایسا ممکن ہے؟ اور انسان اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، ان کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلے، اور اس کے بعد وہ سوچے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے جنت عطا کریں گے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ جو راستہ اللہ رب العزت نے عطا کیا کہ اس راستے پر چلو گے تو پھر جنت ملے گی، اور اگر اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلو گے تو پھر جہنم ملے گی۔ اسی لیے اس دنیا کو آخرت کے لیے کھیتی کہا گیا ہے کہ اس دنیا میں جیسے اعمال کرو گے، کل قیامت کے دن، آخرت والے دن، اس دن ویسے ہی اجر، ویسا ہی سزا، ویسی ہی جزا ملے گی۔ لیکن آج ہم اپنی اس دنیا کی زندگی میں یہ جو وقت اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، ہم اس وقت کو مہلت اور غنیمت نہیں سمجھتے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس وقت کو ہم سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن پر آج ہماری نوجوان نسل اور ہمارے کچھ بزرگ بھی، بہت سارے لوگ بھی، ہماری اچھی خاصی عوام، وہ اس چیز پر اپنے وقت کو ضائع کرتے نظر آتی ہے۔ آج ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم وقت کی اہمیت کو پہچانیں کہ وقت کتنا اہم ہے، اور یہ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ گزر جائے تو آپ دنیا کا ہر خزانہ استعمال کر لیں، آپ اس وقت کو واپس نہیں لا سکتے۔ اس دنیا میں آپ سے کوئی چیز چھین جائے، مثال کے طور پر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کی تباہ ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کی امید ہے کہ وہ اسے زندگی میں دوبارہ کسی نہ کسی موقع پر اللہ رب العزت عطا کر دیں گے، اور بعض اوقات ایسی چھین جانے والی چیزیں واپس مل بھی جاتی ہیں۔ لیکن یہ وقت، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک دفعہ ختم ہو جائے، ایک دفعہ گزر جائے تو پھر یہ واپس نہیں آتا۔ چاہے دنیا کا مال و دولت آپ اس کے پیچھے خرچ کر دیں، لٹا دیں سارا کچھ، لیکن آپ ایک لمحہ بھی گزرا ہوا لمحہ وہ آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم وقت کی اہمیت کو پہچانیں، اور آج آخری دن اور آخری رات ہے اس سال کی، ذرا اپنے لیے وقت نکالیں۔ گھر میں، کسی کمرے میں، چھت پہ، کہیں بھی بیٹھ جائیں، اکیلے بیٹھ کے ذرا اپنا نامہ اعمال کھولیں، ذرا اپنے دماغ کو دوڑائیں، اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑا کے ذرا اس چیز کو سوچیں کہ یہ 365 66 دن جو میرے گزرے ہیں، ان میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں۔ خود اپنا حساب کریں۔ جب وہ خود اپنا حساب کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ رب العزت بھی اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا نزول عطا فرمائیں گے۔
ایک اہم بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ اور ہر انسان اس چیز کی فکر کرے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا بھیجا. اس پر ایک فرضی قصہ ہے، ایک کہانی ہے، بطور نصیحت وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. ایک علاقے میں ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک سلطنت تھی. تو اس نے اپنی ریاست میں اعلان کروایا کہ میرے سلطنت میں موجود سب سے بے وقوف شخص جو ہوگا اسے ڈھونڈ کے لایا جائے، میں اسے انعام دوں گا. اب اس نے اپنے ملازمین لگا دیے، لوگ آنا شروع ہوئے اپنی بے وقوفی کے ثبوت دیتے انعام کی لالچ میں، لیکن کچھ نہ بنا. کچھ دن گزرنے کے بعد ملازمین نے ایک ایسا شخص پکڑا کہ جو اس ریاست کا سب سے بے وقوف شخص تھا. اب وہ ملازمین اسے لے کے بادشاہ کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری ریاست کا سب سے بے وقوف شخص ہے، جیسا آپ نے کہا تھا ہم ڈھونڈ کے لے آئے ہیں. بادشاہ نے ایک سونے کا ہار اس بے وقوف شخص کی گلے میں پہنا دیا، کہا کہ یہ تمہارا انعام ہے. وقت گزرتا گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بیمار ہو گیا اور قریب الموت پہنچ گیا. اسے نظر آ رہا تھا کہ اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے اور میں مرنے والا ہوں. تو لوگ عیادت کے لیے آتے تو اس بے وقوف کو جب پتا چلا کہ بادشاہ بیمار ہے اور مرنے والا ہے تو وہ بھی چلا گیا عیادت کے لیے. بادشاہ کے پاس گیا، جا کے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت کیا ہو گیا؟ بادشاہ کہتا بیمار مرنے والا ہوں. تو بیوقوف کہتا کہ مر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بادشاہ نے کہا کہ اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں چلا جاؤں گا. تو بیوقوف نے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت یہاں آپ کے پاس بڑے بڑے محل ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، تو آپ نے اس دنیا میں بھی کوٹھیاں بنائی ہیں؟ بادشاہ کہتا نہیں. اب وہ بیوقوف پھر سوال کرتا ہے کہ یہاں آپ کے پاس بڑی آسائشیں ہیں، بڑے ہما قسم کے کھانے ہیں، دسترخوان بڑا ہوتا ہے، کھانے کی قسمیں ختم نہیں ہوتی، کیا آپ نے وہاں بھی کھانے بھیجے ہوئے؟ بادشاہ کہتا نہیں. اب وہ پھر سوال کرتا ہے کہ یہاں آپ کے پاس بڑی زبردست سواریاں ہیں، تو آپ نے ان سواریوں میں سے کچھ سواریاں آگے بھی اگلی دنیا میں بھی بھیجی کہ وہاں آپ جائیں گے تو وہاں کیسے آپ سوار ہوں گے، کیسے اپنا سفر کریں گے؟ بادشاہ کہتا نہیں، میں نے تو کچھ نہیں بھیجا. اب اس بے وقوف شخص نے اپنا ہار اتار کے بادشاہ کے گلے میں ڈالا اور کہا کہ مجھ سے بھی بڑے بے وقوف تو آپ ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ دوسری دنیا میں جانے والے ہیں، پھر بھی آپ نے وہاں کوئی محلات نہیں بنائے. آپ کو پتا ہے آپ دوسری دنیا میں جانے والے ہیں، وہاں کھانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا، سفر کے لیے سواریوں کا کوئی بندوبست نہیں کیا. کیسے انسان ہیں آپ؟ مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہیں. یہ کہہ کر اس بے وقوف نے اپنا ہار اتار کے بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا. آج ذرا ہم بھی سوچیں کہ ہم میں سے سمجھدار اور بے وقوف کون ہے. اگر تو ہم اپنی آخرت کی فکر کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کر کے جنت کو حاصل کرنے والے ہیں، وہاں کے محلات، وہاں کی کوٹھیاں، وہاں کی نعمتیں، اور سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کا دیدار، یہ ساری چیزیں اگر حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ آگے بھیج رہے ہیں تو پھر تو ہم سمجھدار ہیں. اور اگر ایسا ہم نہیں کر رہے تو پھر ہم سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں. انصاری صحابی نے آ کے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اخلاق میں ان میں سب سے اچھا ہے وہی اچھا ہے. پھر اس صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کون شخص ہے کہ جو سمجھدار ہے؟ ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص ان میں سے سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا ہے وہ شخص سب سے سمجھدار ہے۔ آئیے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سامنے رکھیں اور سامنے رکھ کے ذرا سوچیں کہ میں اپنی موت کو کتنا یاد کرتا ہوں اور میری اپنی موت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کتنی تیاری ہے۔ اس حساب سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم کتنے سمجھدار اور کتنے بیوقوف ہیں۔ اسی بات پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ سال کا آخری دن ہے، آج خود بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے اس سال میں کتنی غلطیاں، کتنی کوتاہیاں، کتنی کمیاں، کتنے گناہ کیے ہیں اور میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، تاکہ اللہ رب العزت کے محاسبے سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کر کے، اپنا تزکیہ نفس کر کے اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ سکیں۔ هذا ما كان عندي والله اعلم بالصواب وما علي الا البلاغ المبين۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔